السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا 4 چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل. ٹھیک ہے, اس میں 2 عوامل ہم نے جو بیسک فیکٹرز ہیں وہ پڑھے تھے. ایک انہیریٹنس توارثی عوامل اور نمبر 2 پہ تھا انوائرمنٹل فیکٹرز ماحولیاتی عوامل. ٹھیک ہے, اب توارثی عوامل جو ہیں وہ ہم پچھلے ٹاپک میں ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں, جن میں ان میں ہم نے ڈسکس کی تھی انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, انسانی جسم کی ساخت, توارث کیا ہے اور قوانین توارث کیا ہیں, کس طرح سے جو بیسک رولز ہیں ان پہ جو انہیریٹنس ہے وہ ایک بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بلڈ ریلیشن سے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نشو و نما کو متاثر کرنے والے ماحولی عناصر یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز کون سے ہیں. ہیریڈیٹری فیکٹرز ہم نے پڑھ لیے تھے. اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ماحولیاتی عناصر انوائرمنٹل فیکٹرز ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح سے بچے کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس ڈیولپمنٹ پہ جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو تعلیمی سرگرمی ہے ان پہ کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا نمبر 1 پہ پڑھیں گے. پہلے ہم اس کے جو ہے انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں. انسان کی تعمیر شخصیت میں صرف توارث ہی واحد عمل نہیں بلکہ ایک فرد کی ذاتی کوشش, تعلیم و تربیت اور ماحول کا دخل بھی ہے. ماحول کی تاثیر کی مقدار کا تعین کرنا تو ممکن نہیں, لیکن ماحولی عناصر کا جو اثر ایک فرد قبول کرتا ہے اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس پر ایک ایگزیکٹ میجرمنٹ ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا اثر ڈالتا ہے اس کی جو فزیکل یا مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ, لیکن یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماحول جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ اس فرد کی اثر انداز نہیں ہوتا. انوائرمنٹل فیکٹرز ریفرز ٹو دوز فیکٹرز ان دا لائف اسپیس آف دا انڈیویژل فرام کنسیپشن ٹو ڈیتھ ایز اپوز ٹو جینیٹک اینڈ congenital factors. These include factors like size of family and social class. ٹھیک ہے, یہ اس کی جو ہے وہ انہوں نے آپ کو انگلش میں بھی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے. ماحول ایک ایسی قوت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی شخص کی استعداد یا توانائی کو کس حد تک بروئے کار لایا جا سکتا ہے, جبکہ نطفہ کسی جسم کے پیدا ہونے اور اس کی فطری استعداد اور توانائی کا تعین کرنے کا موجب بنتا ہے. یعنی ماحول جو ہے وہ انسان کی ایک یعنی جو سوشل ڈیلنگ ہے اس میں اس کی ایبلٹیز کس حد تک کارآمد ثابت ہوں گی وہ اس کا تعین کرتا ہے, اور جو ایک زائگوٹ ہے وہ انسان کی جو فزیکل اس کی ایک کیپیبلٹی ہے اس کو جو ہے وہ ایک نوٹیفائی کرتا ہے. یہ ماحولی کا اثر ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں کامیاب رہے یا ناکام. یہ ماحولی کا اثر ہے نہ کہ توارث کا. یعنی جو اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے وہی ڈیفائن کرتی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہے گا یا ناکام ہوگا. وہ ماحولی عوامل جو انسان کی کردار اور رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں معاون ہوتے ہیں, انہیں عام طور پر 3 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, 3 حصے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جو کہ فرد کے کردار کی شخصی نشو و نما یا ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے معاشرتی یا اقتصابی عوامل. ٹھیک ہے, یعنی معاشرتی عوامل یا اقتصابی مطلب جو سیکھتا ہے انسان اپنے معاشرے سے, اپنے ارد گرد سے, وہ کون سے ہیں. معاشرہ اور اس کے عناصر ایک فرد کے کردار اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایک فرد جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے, جس معاشرے میں پروان چڑھتا ہے, اس معاشرے کے عقائد و رسومات, روایات, اقدار, عادات اور اطوار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک فرد جس معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے وہاں کی اقدار و روایات, عقائد, رسومات, مذہب, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کانشیسلی یا انکانشیسلی اس کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہیں اور اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ
شامل کرتی ہیں اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ اس فرد کی نگاہ میں ہر وہ شے اچھی ہے جسے معاشرہ اچھا سمجھتا ہے، اور ہر وہ چیز بری ہے جسے معاشرہ برا کہے، یعنی اس فرد کے پسند اور ناپسند کے معیار کا فیصلہ معاشرے کے معیار کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ہر سوسائٹی کے اپنے الگ جو نارمز ہوتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، وہ ہر معاشرے کی، ہر سوسائٹی کی الگ ہوتی ہے، اور اس کی بیسک جو فاؤنڈیشن ہے یا بنیادی اساس جو ہوتی ہے وہ اس معاشرے کے لوگوں کا مذہب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اچھائی اور برائی اور حلال و حرام میں تمیز کی جاتی ہے، اور اس معاشرے کے رولز جو ہیں وہ اسی کے مطابق سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جب فرد اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے، اس میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کی پسند اور ناپسند بھی معاشرے کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہونی چاہیے، ایڈجسٹیبل ہونی چاہیے۔ خوشی اور غمی کے مواقع پر وہ ان رسومات کی ادائیگی کو موضوع سمجھتا ہے جنہیں معاشرے کے افراد عام طور پر اچھا سمجھے۔ جو بھی اس کی زندگی میں جس طرح کی بھی خوشی یا غم کے لمحات واقع ہوتے ہیں، وہ اس میں اسی طرح کا ریئیکشن شو کرے گا جس طرح کی معاشرہ اس سے ایکسپیکٹ کرے گا یا توقع کرے گا اس سچویشن میں اس کو ریئیکٹ کرنے کی۔ عام طور پر ایک شخص وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو عموماً اس معاشرے کے افراد کا ہو جن میں اس نے ہوش سنبھالا۔ ٹھیک ہے، مذہب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی معاشرے کی نارم سیٹ کرنے کا یا اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے کا۔ تو وہ فرد جو اس معاشرے کا حصہ بنا ہے، جس نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، اس کا مذہب بھی اپنے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے مذہب انہی کے مذہب جیسا والا ہوگا۔ اس کے مذہبی عقائد وہی ہوتے ہیں جو عام طور پر معاشرے میں ہوں۔ مثلاً اگر ایک شخص مسلمان معاشرے میں پیدا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور اس کا توحید، رسالت اور آخرت پر عموماً اس طرح ایمان ہوگا جیسے اس معاشرے میں عام لوگوں کا ہوگا۔ ایک مسلم معاشرے میں پیدا ہونے والے شخص کا جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمان پیدا ہوگا، اور اس کا جو ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان پہ ایمان بھی اپنے معاشرے کے باقی لوگوں جیسا ہی ہوگا۔ دوسری جو وہ ہے ٹائپ، وہ ہے سماجی اور تعاملی عوامل۔ ٹھیک ہے، انسان معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان کا اثر قبول کرتا ہے، اور وہ اپنے بہن بھائیوں، ہم جولیوں اور ہم مکتب سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ تعامل، انٹریکشن میں اثر قبول کرتا ہے۔ اس کے عادات و اطوار اور اس کی سیرت کی پوری تشکیل اور کردار کی تعمیر میں ان لوگوں کا رنگ ہوتا ہے جن کے ساتھ اس کا ملاپ ہو۔ ٹھیک ہے، جب ایک انسان معاشرے میں جو ہے ہوش سنبھالتا ہے، اپنے معاشرے کے جو باقی افراد ہیں اس کے ارد گرد، چاہے وہ اس کے گھر کے افراد ہیں یا اس کی جب اسکولنگ سٹارٹ ہوتی ہے، جب وہ کسی مدرسے یا مکتب میں جانا شروع کرتا ہے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے، تب اس کی جو اپنے کلاس فیلو سے، اپنی ٹیچر سے انٹریکشن ہوتا ہے یا تعامل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری چینجز آتی ہیں۔ وہ دوسروں کی پرسنالٹی دیکھ کے اس میں ان سے بہت کچھ ایبزارب کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے، ایک سوشل اینیمل ہے، اس لیے وہ معاشرے میں ہی رہ کے زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اور اسی معاشرے میں جو ہے اس کا انٹریکشن سب سے پہلے گھر میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، پھر جب وہ مدرسے میں یا کسی مکتب میں یا اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں اس کے کلاس فیلوز یا اس کے ٹیچرز وغیرہ اور باقی لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس طرح اس میں وہ بہت ساری ایسی عادات و اطوار ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو کہ وہ ان کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور ان لوگوں کا جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی پہ جو ہے ان لوگوں کے انٹریکشن کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور چینجز آتی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے مادی عوامل۔ ماحول میں مادی اور طبعی عوامل میں انسان کے کردار اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میدان، پہاڑ، دریا، درخت، پودے، جانور، غذائیہ کہ وہ ساری اشیاء جو ایک فرد کے ماحول میں پائی جاتی ہیں، اس کی تعمیری سیرت اور تشکیل کردار میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مادی عوامل یعنی جو مٹیریلسٹک فیکٹرز ہیں، کس قسم کا ماحول ہے ہمارے ارد گرد، کس قسم کی چیزیں یا مٹیریلسٹک چیزیں کیسی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا انوائرمنٹ جو ہے وہ گاؤں کا ہو سکتا ہے، کسی کا شہر کا ہو سکتا ہے، کسی کا قصبے کا ہو سکتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑے گا اس انوائرمنٹ کا۔
جنگل میں پیدا ہونے اور پروان چڑھنے والا شخص اس شخص سے کسی حد تک مختلف ہوتا ہے جو ایک پر رونق شہر میں پیدا ہو اور اس کی رنگینیوں میں جوان ہوا۔ ایک جنگل میں یا دور دراز یا سنسان علاقے میں یا کم آبادی والے علاقے میں جو شخص پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ یا اس کی نشوونما یا اس کے مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ ایک شہر میں پیدا ہونے والے اور رہنے والے شخص سے بہت مختلف ہوگا۔ ایک معلم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت یعنی معاشرتی عوامل ایک فرد کی شخصیت پر اثر انداز ہو کر اس کے رویوں میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اس طرح تعلیم و تربیت تعمیر سیرت میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ معلم کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس نے تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر طالب علم کی تربیت کا بھی فریضہ سر انجام دینا ہے۔ مدرسے کا موضوع، ماحول، اعلیٰ درسی کتب، مدرسے کی روایات، نظم و نسق اور ہم نصابی سرگرمیاں جدید اور بہتر طریقہ ہے تدریس طلباء کے لیے بہترین معاشی ماحول فراہم کرتے ہیں، جن سے تہذیب انسانی ہوتی ہے اور جب طلباء اچھے انداز اور طور طریقے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب چیزیں مل کر جو ہے ایک اچھا طالب علم یا ایک اچھا انسان تشکیل کرتی ہیں۔ چنانچہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت میں بہترین طریقہ ہے تدریس کو عمل میں لائے اور موضوع اور سازگار ماحول مہیا کرنے کی پوری صحیح کرے۔ یعنی جب ٹیچر ایک لیسن پلان کرتا ہے اور اپنے ٹیچنگ اسٹریٹجی یا ٹیچنگ میتھڈ چوز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے جو کمرہ جماعت ہے اس کا ماحول بھی اسی لیسن کے مطابق مینٹین رکھنا ہے تاکہ بچوں کی لرننگ جو ہے وہ بہترین ہو سکے، کیونکہ ماحول کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ توارث اور ماحول دونوں ایک فرد کی نشوونما اور پالیدگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک فرد کی یا ایک انسان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ پر دونوں فیکٹرز، چاہے وہ توارث ہے یا پھر ماحول، یہ دونوں جو ہیں اثر انداز ہوتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ پہ بھی اور گروتھ پہ بھی۔ وہ خوبیاں جو ایک فرد کو وراثتی ملتی ہیں ان پر تو کسی کا بس نہیں ہوتا، مثلا رنگت، قد کی لمبائی وغیرہ، لیکن ماحولی عوامل میں موضوع تبدیلی لا کر بچوں کی تربیت میں مناسب کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں اس میں ہم چینجز نہیں لا سکتے کیونکہ وہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے، ایک فرد کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جو فزیکل اپیرنس ہے، جو قد کاٹ ہے، جو سب کچھ ہے، لیکن ماحول میں مناسب تبدیلی لا کے جو ہے اس کے لیے اس کے کردار میں جو ہے وہ مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مثلا قد کا تعین تو وراثتاً ہو چکا، لیکن تربیت جسمانی کے ذریعے اسے ایسے عوامل کو روکا جا سکتا ہے جو قد کی بڑھوتی میں حائل ہوں اور مناسب طبی سہولیات مہیا کر کے جسم کی موزوں نشوونما کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو اگر اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اگر کسی جو چھوٹا قد ہے تو اس کا تو تعین جو ہے وہ اس کی وراثتی اصول پہ ہو گیا، لیکن اس کو خوراک کے ذریعے یا مختلف طبی امداد کے ذریعے جو ہے اس کے قد کی بڑھوتی کو جو ہے وہ مزید بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تربیت جسمانی کے ماحولی عنصر کے ذریعے سے قد کی نشوونما میں اس سے زیادہ اضافہ ممکن نہیں جس کا تعین نطفے کی تشکیل کے دوران ہو چکا ہے، لیکن وہ ماحول کی میں چینجز لا کر بھی ایک اسپیسیفک لمٹ سے زیادہ کسی وراثتی اصول کو یا انہیریٹنس فیکٹر کو جو ہے ہم سپیڈ اپ نہیں کر سکتے یا اس کو ریجنریٹ نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک تو کوشش کی جا سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ انہیریٹڈ جو کوالٹیز ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا ماحول کی وہ چینج کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا 4th چیپٹر، ٹھیک ہے۔ 4 چیپٹرز آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا 5th چیپٹر ہے جو کہ ہے جسمانی نشوونما، فزیکل ڈیولپمنٹ۔ ابھی ہم نے نشوونما پڑھا، نشوونما کی ماہیت پڑھا، پھر اس کے نشوونما کے فیکٹرز۔ 3rd چیپٹر آپ کا نشوونما کو ڈیفائن کیا تھا انہوں نے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، نشوونما پالیدگی کا فرق کیا ہے۔ 4th چیپٹر آپ کا تھا نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس میں ہیریڈیٹری فیکٹرز تھے، وراثتی عوامل تھے، پھر ماحولیاتی عوامل، انوائرمنٹل فیکٹرز، وہ ان ڈیٹیل دونوں ٹاپکس پڑھے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے جسمانی نشوونما کے ڈیولپمنٹ تو ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تو 2 طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ایک فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اور ایک مینٹل ڈیولپمنٹ یا ذہنی نشوونما۔ ایک جسمانی نشوونما ہے فزیکل ڈیولپمنٹ اور ذہنی نشوونما ہے مینٹل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ پھر سٹارٹ کریں گے۔ ابھی آپ کا یہ لیسن یا لیکچر جو ہے یہیں تک اینڈ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے چیپٹر کو سمجھ کے یاد کر لیجیے گا۔
لیے